الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بفضل اللہ تعالی.
زیب محفل صدر مجلس پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت جناب قبلہ صاحبزادہ پیر احمد حسن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ولائق صد عز والاکرام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں محترم المقام واجب الاحترام بانی محفل جناب الحاج العداد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور ان کے رفقاء کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارۂ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید میں سیدہ زہرا کے بابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین ذکر کرنے کے لیے موقع فراہم کیا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، اس وقت اسٹیج پر اور پنڈال کے اندر جہاں جہاں بھی میری جماعت اہل سنت کے ذی وقار علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، میں ان سب کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں۔ من آنم کے من دانم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 5ویں پارے میں سے میں نے 2 آیات مقدسہ کا انتخاب کیا ہے اور آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات مقدسہ کی روشنی میں آج ہم جس صورت مسئلہ پہ بات کریں گے وہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں، قرآن پاک ان کو کس مرتبہ و مقام سے نوازتا ہے، اور جو لوگ سیدہ زہرا کے بابا کی محفل کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سرکار کی طرف پشت کر کے چلے جاتے ہیں، قرآن ان کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ یقیناً اسٹیج پر اس وقت اور بھی ذی وقار مہمان شخصیات تشریف فرما ہیں جن کو نہ تو میں بائی نیم جانتا ہوں اور نہ ہی بائی فیس جانتا ہوں۔ میں سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور ساتھ ساتھ جناب قبلہ ڈاکٹر طاہر عباس خضر کھچی صاحب کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے میرے نام کو اناؤنس کرتے ہوئے جن خوبصورت الفاظ کے ساتھ مجھے اسٹیج پر گفتگو کرنے کا موقع
इनायत फरमाया वो उनका अपना हुस्न ज़न है। मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है, मैं वो जनाब के सामने पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। चूँकि अभी रात गए तक ये सिलसिला जारी रहेगा और तुम सिर्फ बैठो, आज मेहमान बन। ये सिलसिला इसी तरह दराज रहेगा और गुफ्तगू भी होती रहेगी और नात खान हजरात सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मंजूम हदिया अक़ीदत भी पेश फरमाते रहेंगे। मैं ज़्यादा देर गुफ्तगू करने की पोजीशन में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर दुख की दवा और हर बीमारी की शिफा जो है वो ज़िक्र सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। अल्लाह ताला मुझ पर भी करम नाज़िल फरमाएगा और आप सबको भी अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों से नवाजेगा। तो आइए बिला तमहीद व बिला ताख़ीर मैं अपनी बात को आगे लेके चलता हूँ। ये बात है खिज़र साहब उन अय्याम की जब इस्लाम मक्का से मुंतकिल होकर मदीना में आबाद होता है। इस्लाम की पहली स्टेट मारिज़ वजूद में आती है जिसके सरबराह ममलिकत सैयदा ज़हरा के बाबा मेरे और आपके लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनते हैं। तो यूं जब हम तारीख का और हिस्ट्री का मुतालिया करते हैं, इको लग गया, सब कुछ हो गया जी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त सरजमीन मदीना तैयबा को अपने कदमों से फैज़याब किया, तो जब हम हिस्ट्री का ये इब्तदाई दौरानिया पढ़ते हैं, जनाब अलहाज अलादाद खान साहब, तो हमें ये मालूम होता है कि इस्लाम का इब्तदाई 13 बरस का दौर मक्का में और फिर हिजरत के बाद 10 बरस का दौर मदीना में, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर ये 23 बरस का दौरानिया इस्लाम के नसीब में न होता तो ना करबला का मैदान सजता और ना ही बदर व उहद के अंदर कोई अपनी जानों के नजराने पेश करता और ना आज ये खूबसूरत महफिल मुस्तफ़ा का चमन आपके सामने लहलहाता और ना इतने दीवाने आते। ये सब कुछ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतों का नतीजा है, जिसका समर आज हमारी झोली में है। इस्लाम का इब्तदाई 13 बरस का दौर जो था वो इंतहाई कठिन और इंतहाई मुश्किल दौर था। उस दौर के अंदर कलमा पढ़ना हर कसो नाकस का काम नहीं था। जो भी कलमा पढ़ने का इरादा करता उसे सर पे कफन बांधना पड़ता। हजरत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हिस्ट्री को 1433 बरस के बाद पढ़ने वाला अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख सकता। पलकों के हल्के टूटते रहते हैं, रुखसार भीगते रहते हैं, बदन कांपता है, कलम ररसता है और जुबान उनके जिक्र से आजिज आ जाती है। इसी तरह हजरत अम्मार इब्न यासिर और उनका घराना, उसकी फैमिली के जितने भी लोग हैं, उनको अगर पढ़ा जाए तो उस वक्त भी बदन कांप उठता है। बदन का बाल बाल खिराज तासीन पेश करता है उस 80 बरस की बूढ़ी औरत को कि जिसके एक पांव को एक ऊंट से बांध दिया गया और दूसरे पांव को दूसरे ऊंट से बांधकर मुखालिफ सिमतों में दौड़ा दिया गया। और जब उसका बदन 2 हिस्सों में मुनक़सम हो रहा था तो उस वक्त उसकी जुबान पर यह तराना था कि या रसूल अल्लाह, मेरी औकात ही इतनी थी, मेरी हैसियत ही इतनी थी, शायद मैं नहीं समझा सका अपने लफ्ज़ों को। जनाब खिच्ची साहब, उस औरत के अल्फाज आज तक तारीख के सफ़हात पर सुनहरी रूप में लिखे गए कि उसने 80 बरस की बूढ़ी औरत ने कांपते होंठों के साथ ये सदा दी थी कि ए सैयदा ज़हरा के बाबा, ए जाने कायनात, आपकी इस बूढ़ी कनीज की औकात ताकत ही इतनी थी, मैंने अपनी जान तो दे दी
لیکن آپ کا دیا ہوا ایمان جو تھا اس پہ سودا نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا۔ اس لیے حضور والا میرا پیغام آپ تک یہ ہے کہ میں نے اپنی طاقت کے مطابق جتنی میری حیثیت تھی میں نے تو نبھا کے دکھا دی، اب قبر جانے زہرا کا بابا جانے۔ حضور والا اس طرح ہم دیکھتے ہیں تو اس گھرانے پر آفات کا، آلام کا یہ کٹھن مرحلہ جو ہے یہ گزرتا ہے، لیکن مدنی زندگی کے اندر یکسر آ کر حالات چینج ہو جاتے ہیں۔ اسلام پاور میں آتا ہے، اسلام کی حکومت بنتی ہے، اور یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، جناب کھچی صاحب اور جناب صدر قبلہ پیر صاحب، کہ جب بھی کوئی پارٹی یا کوئی فیملی یا کوئی بھی لوگ طاقت میں آتے ہیں، پاور میں آتے ہیں، تو کچھ لوگ اپنے پرسنل بینیفٹس کی خاطر اس پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیتے ہیں، ان میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح مدنی زندگی کے اندر جب اسلام پاور میں آیا، طاقت میں آیا، تو ایک تیسرے گروہ نے سر اٹھایا، جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اسلام کا لبادہ اوڑھا، لیکن ان کے ظاہر پر تو اسلام نظر آتا تھا، ان کے چہروں پر تو اسلام کا رنگ غالب تھا، وہ بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمانوں میں سب سے نمایاں حیثیت کے حامل جو تھے وہ دکھائی دینے کے لیے کوشش کرتے تھے، لیکن ان کے من کے اندر سیدہ زہرا کے بابا کی محبت نہیں تھی، ان کے من کے اندر نبی اور نبی کے گھرانے کے ساتھ زبردست عداوت تھی۔ اس لیے قرآن پاک نے اعلان کر دیا کہ وما ہم بمؤمنین، اے میرے نبی میں ان کی نمازوں کو کیا کروں، میں ان کے روزوں کو کیا کروں، اے نبی یہ خطبہ تیرا سن کر روتے ہیں، میں ان کے آنسوؤں کو کیا کروں، یہ ساری زندگی بھی آنسو بہاتے رہیں تو ان کے آنسو کا ایک قطرہ جو ہے وہ بھی میری بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں رکھتا ہے، بلکہ سیدھی سی بات ہے یہ مجھے لاکھ مانتے رہیں، وما ہم بمؤمنین، میں ان کو کبھی نہیں مانتا، یہ مجھے تو مانتے ہیں لیکن میں ان کو اہل ایمان میں نہیں مانتا ہوں۔ یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے اس کائنات میں صرف اپنے آپ کو منوانے کے لیے رسولوں کو نہیں بھیجا، میں نے زہرا کے بابا کو اس لیے بھیجا ہے کہ زمانے کو پتہ چلے میں اس کو منوانا چاہتا ہوں، وہ مجھ کو منوانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ جس انداز میں محفل نعت کے اندر آپ بیٹھ کر لیکچر کو سن رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پنجاب کے اندر یہ آپ کا ہی حصہ ہے، وگرنہ مجھ جیسے نالائق آدمی کا گفتگو کرنا، اور وہ بھی اتنے سارے حسین اور خوبصورت پڑھنے والوں کی موجودگی کے اندر، یہ کار دارد ہوتا ہے۔ آپ کا بڑا احسان ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں عزت عطا فرمائے۔ جناب صدر قبلہ پیر صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام جب مدینہ طیبہ میں آتا ہے تو یہاں اسلام کو اب دو دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ مکہ میں صرف کافروں سے مقابلہ تھا، مدنی زندگی کے اندر تیسرے گروہ نے جنم لیا جس کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو یوں اب اسلام کو داخلی اور خارجی دو دشمنوں سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ ایک وہ دشمن تھا جو سینہ تان کر سامنے لڑتا تھا، اور دوسرے وہ تھے جو مارے آستین تھے، جو آستین میں سام بن کر پل رہے تھے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ اسلام کو کسی نہ کسی صورت میں سٹاپ کیا جائے، یہ دعوت اللہ کا کام جو ہے اسے روک دیا جائے، اس کے راستے میں کوئی ریزسٹنس پیدا کی جائے، کوئی رکاوٹ پیدا کی جائے۔ صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو کسی طریقے سے بھی سٹاپ کیا جائے۔ تو اس طرح انہوں نے مختلف اور جو ان کے عوامل تھے ان پہ عمل کرتے ہوئے ایک عمل انہوں نے نیا شروع کیا کہ جب بزم رسول شروع ہوتی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیکچر دینے کے لیے صحابہ کی موجودگی میں کھڑے ہوتے، تو یہاں یہ بات بڑی ایک تصور میں آپ کو لے جانے والی ہے کہ اگر آپ چشم تصور میں اس منظر کو دیکھنا پسند کریں تو تھوڑی دیر کے لیے 1433 برس پیچھے وہ بڑی سی ایک مسجد ہے، مسجد نبوی، لیکن ہے کچی،
کھجور کی چھڑیوں کی چھت ہے جس میں بیٹھنے کے لیے بھی نیچے کوئی قالین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، روشنی کا بھی اہتمام اتنا بہتر نہیں ہے، لیکن اس مسجد کی چٹائی پر کھڑے ہوئے سیدہ زہرا کے بابا جب لیکچر کا آغاز کرتے ہیں تو سننے والے کھچی صاحب اس انداز میں بیٹھتے ہیں کہ جیسے کأن علی رؤوسہم الطیر، کہ ان کے سروں پر پرندے بھی آ کے بیٹھ جائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ انسان کے سر پہ بیٹھے ہیں یا کسی شاخ کے یعنی کسی تنے کے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں، کہ سانس بھی زیادہ لینا جو تھا وہ بے ادبی میں شمار کیا جاتا تھا۔ حضور چونکہ لیکچر روزانہ دیتے تھے، میں ایک بات کو اپنے 29 برس کی اسٹیج اور تدریس کی زندگی میں جو سمجھ سکا ہوں وہ میں آج آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اکثر میں پڑھتا ہوں، مشکات شریف کے اندر بھی اس روایت کو بیان کیا گیا اور دیگر محدثین کرام نے بھی اس کو بیان کیا، یہ سائے ستہ کی مستند روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد اپنے خطبے کو شروع کیا۔ یہ تھا اس پوری کائنات کے حوالے سے کہ جو کچھ قیامت تک ہونا ہے یا پہلے جو کچھ ہو چکا تھا اس کو سرکار بیان کر رہے تھے۔ نماز فجر کے بعد کھچی صاحب یہ لیکچر شروع ہوتا ہے، ظہر کا ٹائم آتا ہے، ظہر پڑھ کے پھر لیکچر چلتا ہے، پھر عصر پڑھتے ہیں، پھر عصر پڑھ کے پھر لیکچر شروع ہو جاتا ہے، اس طرح مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، مغرب پڑھ کے پھر لیکچر شروع ہو جاتا ہے، پھر عشاء کا ٹائم، عشاء کے بعد پھر لیکچر شروع ہو جاتا ہے، یوں 24 گھنٹوں تک متواتر سرکار لیکچر دیتے ہیں، یہ حدیث پاک کے اندر ہے۔ لیکن جو بات میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا جو وہاں لفظوں میں موجود نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کرم کرے تو سمجھ میں آتی ہے بات، کہ 24 گھنٹے کے لیکچر کے اندر کوئی بھی راوی یہ نہیں بیان کرتا کہ کسی بوڑھے نے اٹھ کر کہا کہ حضور تھوڑی دیر کے لیے وقفہ دے دیں، ہم بوڑھے لوگ ہیں، ہم تھک گئے ہیں۔ کسی بیمار نے کہا ہو کہ حضور تھوڑی دیر کے لیے وقفہ دے دیں، میں نے میڈیسن لینی ہے جا کر، یا کسی نے کہا ہو کہ ہمیں پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے۔ اس دن مسجد نبوی کے آتے سے نہ کوئی پانی پینے باہر نکلا، نہ کوئی کھانا کھانے باہر نکلا، نہ کوئی تھکان دور کرنے کے لیے باہر نکلا، مسلسل سرکار کا وہ لیکچر سنتے رہے اور سرکار ان کے سامنے لیکچر دیتے رہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جن کی نظروں کے سامنے زہرا کے بابا کا چہرہ آ جاتا ہے، پھر زمانے کی کوئی چیز ان کو یاد نہیں رہ جاتی، بس ایک ہی چیز یاد رہتی ہے کہ نگاہ ان کی ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ یہ وہ ابتدائیہ تھا جو ان آیات سے پہلے عرض کرنا انتہائی ضروری تھا۔ اب چلتے ہیں ان آیات کی طرف کہ ان آیات کے اندر کس حقیقت کو بیان کیا گیا۔ منافقین کا یہ طرز عمل رہا کہ جب بھی سرکار لیکچر شروع کرتے تو منافقین یہ 12 یا 15 کی تعداد میں جو تھے، 2-4 ادھر سے اٹھ جاتے، 2-4 ادھر سے، 1-2 ادھر سے، 2-3 ادھر سے، تو اس طرح محفل کے اندر جو ماحول تھا وہ ڈسٹرب ہو جاتا۔ نئے لوگ انون جو تھے، جو پہلے دن آ کے لیکچر میں بیٹھے ہوتے تھے، دور سے آئے ہوتے تھے، یعنی یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے۔ امام بخاری اس کو بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس کا ایک وفد آتا ہے۔ وفد یعنی کچھ لوگ اکٹھے ہو کر مدینہ میں آتے ہیں۔ وہ وفد جب سرکار کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ ایک بات کہتا ہے، میں وہ ساری باتیں نہیں عرض کروں گا، میں نے صرف ایک پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے جو آج کی اس محفل کے حوالے سے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مزر کے کافر جو ہیں ان کا علاقہ پڑتا ہے، وہاں سے گزر کر ہمیں مدینہ آنا پڑتا ہے، تو ہم روز روز نہیں آ سکتے۔ انا لا نستطیع ان ناتیک، ہم روز روز نہیں آ سکتے مدینہ۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ کہا ہمیں کافر مدینے آنے نہیں دیتے۔ میں نے کچھ کہہ دیا، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، میں اس کی ڈیفینیشن میں بھی نہیں جا سکوں گا، میرے وطن عزیز کے حالات بہتر نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا حضور ہم روز روز مدینہ نہیں آ سکتے، ہمارے اور مدینہ کے درمیان کافروں کی بستی ہے، اور جو کافر ہیں وہ ہمیں مدینہ آنے نہیں دیتے،
तो हम यही कहते हैं कि अपने तर्ज अमल पे गौर कीजिए, मदीने से रोकना मोमिनों का काम नहीं है। जी, तो मेरा ख्याल है पैगाम आप तक कन्वे हो गया है जो मैं कहना चाहता था। तो अब एक उसमें और बात भी अर्ज कर दूं जो सिर्फ अहले इल्म के लिए होगी, और मैं बिलखुसूस खिची साहब के लिए और किबला पीर साहब के लिए अर्ज करूंगा, और दीगर उलमा जो हैं वो तो मेरे सर के ताज हैं, मेरी औकात कोई नहीं है उनके सामने। यहाँ उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि हुजूर हम रोज रोज तो आ नहीं सकते, लिहाजा आज ही हमें पूरा दीन सिखा दीजिए। जो बात मैं कहना चाहता हूं उस पर गौर कीजिए। अल्लाह साहब, आप अल्लाह ताला आपको ढेर सारी इज्जतें दे, आपकी वजह से नबी का ये पैगाम हदीस पाक लोगों तक पहुंच जाएगी, और पता नहीं ये आपको कितना फायदा देगी नबी पाक की हदीस। इसमें सुनिए कि ची साहब का जो कुछ हमें सिखाना है हुजूर वो आज ही हमें सिखा दीजिए, और इस अंदाज में सिखाइए कि यहां से हम सीख कर जाएं और वहां सिखाने वाले बन जाए। नहीं समझा नहीं सका मैं, शायद पीछे कुछ आवाजें मुझे आ रही हैं, दिखाई तो नहीं देता, लेकिन शायद मेरी बात कहीं तक पहुंची है कि वो चाहते हैं कि हमें आज ही पूरा दीन सिखा दिया जाए। उलमा तशरीफ फरमा है, मैं यहाँ कोई मुनाजरे के स्टेज पर नहीं बैठा हूँ खिची साहब, हकीकत ये है मैं पूछना चाहता हूँ कि वफद अब्दुल कैस की मदीना तैयबा में आमद जो है उसकी बाकायदा एक डेट मौजूद है, किस दिन आए हैं उसका तज़किरा भी है, कौन से महीने में आए हैं उसका तज़किरा भी है। मेरा यहाँ पर यह सवाल है, वो कहते हैं पूरा दीन सिखा दो, क्या उस वक्त पूरा कुरान नाजिल हो चुका था? क्या उस वक्त पूरा कुरान नाजिल हो चुका था? तो कुरान तो पूरा नाजिल नहीं हुआ, वो मांगते हैं पूरा। नहीं समझा नहीं सका मैं हुजूर, अभी जो कुरान नाजिल पूरा हुआ ही नहीं, अभी जो सरकार के पास अल्लाह ताला की तरफ से किताब पूरी आई नहीं, डिमांड करते हैं नबी के दीवाने कि हमें वो पूरा दीन सिखा दीजिए पूरा। तो सिद्दीक अकबर उनको समझा देते, अकल करो, पूरा आया ही नहीं, देंगे कहां से? वे पूरा दिन आया ही नहीं, सिखाएंगे कहां से? पूरा दिन आएगा, आखिरी आयत तक नाजिल होगा, दीन की तकमील होगी, फिर तो आप पूरा दे सकते हैं। नहीं तो जितना है उतना ले लो और लौट जाओ। और ये लोग लौट के जब चले जाएंगे तो फिर तो सरकार की जिंदगी में दोबारा मदीने आ नहीं सकते, तो फिर ये अधूरा दीन लेके जाना नहीं चाहते, ये पूरा लेके जाना चाहते हैं। सिद्दीक अकबर ने, फारूक आजम ने, उस्मान गनी ने और मौला अली जो हम सब के हाजत रवा व मुश्किल कुशा हैं, जिनको अल्लाह ताला ने हमारा हाजत रवा बनाया है, हमारा मुश्किल कुशा बनाया है, और जिनको नबी ने कहा है कि जो मुझे अपना वली तस्लीम करता है उसे अली को भी अपना वली तस्लीम करना होगा। बल्कि यहां मैं ये बात अर्ज करना इंतहाई जरूरी समझता हूं कि एक सफर से वापसी पर नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। मौलाना आपको नबी पाक के बड़े खुतबे याद हैं, हिज्जतुल विदा का खुतबा याद है कि काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, पढ़े लिखे को अनपढ़ पर, अनपढ़ को। ये आप बड़े धड़ल्ले से सुनाते हैं, ये खुतबा सुनाते हुए आपकी जुबान क्यों लड़खड़ा जाती है? नबी ने ये खुतबा बरसरे मजलिस सहाबा में दिया, और आपने सहाबा को मुखातिब करके कहा कि घरों को जा रहे हो, अपनी औलादों का इम्तिहान लिया करो, वो तुम्हारे ही हैं या नहीं? मैं नहीं समझा नहीं सका हूं। ये हुजूर वाला मेरे हाथ में कुरान पाक है, देख लीजिए, ये मेरे हाथ में कुरान पाक है, वीडियो बन रही है और हजारों की तादाद में आप गवाह हैं, मेरी माएं बहनें बेटियां भी गवाह हैं, मुअस्सिसीन बैठे हैं, उलमा मेरे ज़ामिन बैठे हैं। मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूं, मौलाना मेरा ये हवाला चैलेंज कर दो,
اور ثابت کرو کہ نزہۃ المجالس کے اندر یہ حوالہ موجود نہیں ہے، مستند حوالے کے ساتھ میرا قتل معاف ہوگا، میرے ورثہ FIR درج نہیں کرائیں گے۔ اور اگر میں سچ کہتا ہوں تو پڑھ کے نبی کیا کہتا ہے، اپنی اولادوں کا امتحان لیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا امتحان لیں؟ کہا امتحان لیا کرو، وہ تمہارے ہی ہیں۔ حضور کیسے پتہ چلے گا ہمارے ہی ہیں؟ کہا ان کو سامنے بٹھا کر ان پر علی کی محبت پیش کرو، تمہارے ہوں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ اللہ نعرہ حیدری، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری۔ وہ تمہارے ہوں گے تو خوش ہو جائیں گے، اگر تمہارے نہیں ہوں گے تو ان کے چہروں کے تیور بدل جائیں گے۔ تو ثابت ہوا کہ قیامت تک نبی نے میرٹ پالیسی کو اناؤنس کر دیا۔ جو اپنے آپ کو صحابہ والے کہتے ہیں، اگر علی کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں تو وہ صحابہ والے ہیں، علی کے ذکر سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کا صحابہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ صحابہ والا وہ ہے جو علی کا نوکر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح دعا کریں گے کہ چونکہ میں صرف 8 دن ہوئے ہیں، 2 مرتبہ آپریشن تھیٹر سے گزر چکا ہوں، اور اس وقت بھی میں اپنے اندر وہ صلاحیت نہیں پا رہا، میرے ڈاکٹر مجھے اجازت نہیں دیتے، لیکن یہ الہداد صاحب قبلہ جو ہیں الحاج، ان کی محبت اور آپ لوگوں کی دعائیں لینی تھی تو میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت بھی پوزیشن میں نہیں ہوں، پین زیادہ ہو رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید کچھ دیر کے لیے ضرور زیادہ ہوگا کہ میں شاید ذکر رسول چھوڑ دوں گا، لیکن میرا درد شاید یہ جانتا نہیں، میرے مزاج سے واقف نہیں ہے کہ یہ درد تو کیا میری جان ہی نبی کے نام پر وقف ہے۔ مرنا تو ہے ہی ہے نا، راستے میں بھی مرنا ہے، میں نے گھر جا کے بھی مرنا ہے، اگر ذکر رسول کرتے ہوئے اس محفل میں موت آ جائے گی تو میرے لیے اس سے اچھی موت کون سی ہوگی؟ تو اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا۔ یہ صحابہ کرام ہیں، اسی طرح اور صحابہ کرام، کوئی تو ان کو کہتا کہ عقل کرو، جتنا ہے اتنا لے لو، پورا دین آیا ہی نہیں، دیں گے کہاں سے؟ وہ کہتے ہمیں پورا دین سکھا دیجئے۔ صحابہ ان پہ انکار نہیں کرتے، نبی علیہ السلام انہیں کہتے نہیں ہے پورا ہے نہیں، دوں گا کہاں سے، وہ پورا مانگتے ہیں، نبی ان کو پورا دین دے کر واپس بھیجتا ہے۔ ثابت ہوا قرآن جب نازل ہو سو ہو، مدینے والا جانتا ہے کتنا آ چکا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا کے پاس علم ہے، تو حضور کی بزم میں جو آ جاتا ہے، اسی وفد عبد القیس کی روایت کے اندر ایک پوائنٹ آؤٹ کر کے پھر میں چلتا ہوں ان آیات کی طرف۔ اسی میں ہے کہ جب یہ آئے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کہ کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ یہ حضور نے پوچھا تھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور ہم وفد عبد القیس، یعنی ہمارا بڑا عبد القیس تھا، ہم اس قبیلے کے، اس بستی کے، اس گھرانے کے لوگ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اچھا ہوا کہ تم شرمندہ ہونے سے بچ گئے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھا نہیں سکا میں۔ اچھا ہوا کہ تم شرمندہ ہونے سے بچ گئے، اور صرف شرمندہ کے الفاظ نہیں ہیں، آگے یہ بھی ہے کہ تم رسوا ہونے سے بچ گئے۔ کیسے؟ بزم رسول میں آ گئے۔ نہیں سمجھا نہیں سکا، محفل رسول میں آ گئے نا، محفل رسول میں آ گئے تو شرمندہ ہونے سے اور رسوا ہونے سے بچ گئے۔ ثابت یہ ہوا کہ جو رسول کی محفل میں آ جاتا ہے پھر رسوائیاں اس کا مقدر نہیں رہتی، پھر شرمندگی اس کا مقدر نہیں رہتی۔ شرمندہ اور رسوا وہ ہوتے ہیں جو رسول کی محفل سے بھاگ جایا کرتے۔ حضور اب ذرا وہ ادھر ادھر سے اٹھنے لگے تو نئے آنے والے لوگ ڈسٹرب ہوتے، اور وہ تو چونکہ جانتے نہیں تھے، ابھی آئے تھے، تو وہ یہ سمجھتے کہ یار یہ آدمی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، شاید یہ لیکچر اتنا اہم نہیں ہے،
یہ گفتگو کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے. یہ جا رہے ہیں تو چلو ہم بھی چلتے ہیں, پھر کسی وقت سن لیں گے, دوسرے لیکچر میں تیسرے میں شامل ہو جائیں گے, جو اہم ہوگا اس میں بیٹھ جائیں گے. اس طرح وہ بدبخت اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی اٹھنے پر مجبور کر دیتے, اور جب یہ جا رہے ہوتے تو اس وقت آبگینہ قلب مصطفیٰ کرچی کرچی ہو جاتا, پلکوں کا حلقہ ٹوٹتا, رخسار مصطفیٰ کو چومتے ہوئے آنسو ریش مبارک میں جذب ہو جاتا. میں یہی جملہ ادب میں کہہ سکتا ہوں. میں ادبی تقاضوں سے آشنا نہیں ہوں, میں کس طرح یہ جملہ کہوں. میں یہی کہہ سکتا ہوں بہتے آنسوؤں کی بات کو, کہ آنسو رخسار مصطفیٰ کو چومتے ہوئے, وہ آنسو کتنے قیمتی ہوں گے, کتنے قابل قدر ہوتے ہوں گے, کہ ہم جن کے قدموں کو چومنے کے لیے ترستے ہیں وہ رخساروں کو چومتے ہوئے ریش مبارک میں جذب ہوتے ہوں گے جا کر. تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبگینہ دل کو چوٹ لگتی. یہاں آج میرا جی چاہتا ہے, شاید میں نے کسی ایک لیکچر میں پوری زندگی میں آج سے کچھ روز پہلے کسی نشست میں بات کی ہوگی, اور آج میں اس کو علماء کی موجودگی میں پھر دہرا دینا چاہتا ہوں. قرآن پاک میں نبی پاک کے دل کے بارے میں ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم. علماء تشریف فرما لیتے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم, یہ 11واں پارہ ہے, سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, غالباً 128 نمبر کی آیت ہوگی. سورہ توبہ کی آخری آیت کو چھوڑ کر اس سے پہلی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. حاجی الہداد صاحب, عزیز علیہ ما عنتم کا سادہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ مشقت یا مصیبت تم پہ آتی ہے, بوجھ اس کا نبی کے دل پہ پڑتا ہے. میں ابھی سمجھا نہیں سکا ہوں, میں کوشش کروں گا کہ میرا اللہ مجھے توفیق دے دے, سیدہ زہرا کا صدقہ, ان کے در کے کتوں کا صدقہ مجھ پر کرم کر دے, اور میں یہ نبی کی عظمت کے لیے آج کو جملہ کہنے کے قابل ہو جاؤں. فرسٹ ٹائم میں ذرا غور کیجئے کہ تکلیف مجھے ہوتی ہے, تکلیف مجھے ہوتی ہے, اس کا اثر نبی کے دل پر ہوتا ہے, نبی کے دل پر ہوتا ہے اثر. حضور میں جب تک ہوں, میری بیٹی دکھی ہے تو میں روؤں گا. نہیں سمجھا نہیں پایا, میں نے کیا دیا, میں جب تک ہوں, میرا بیٹا دکھی ہے تو میرے آنسو بہیں گے. میں جب تک ہوں, میرا کوئی دوست دکھی ہے تو میرے دل کو چوٹ لگے گی. میں جب تک ہوں, کیا مطلب ہے, میں جب تک زندہ ہوں, جب مر جاؤں گا تو کوئی اجڑ جائے, کوئی بگڑ جائے, کوئی بچھڑ جائے, کوئی جل جائے, کوئی بھوکا سوئے, کوئی کھا کے سوئے, مجھے نہ خوشی ہوگی نہ غم ہوگا, کیونکہ میں نے اس دنیا میں ہونا نہیں ہے. میرا رشتہ جو ہے وہ کٹ ہو جائے گا, سٹاپ ہو جائے گا. میں پوچھتا ہوں مولانا, عزیز علیہ ما عنتم یہ نبی کی زندگی تک حکم ہے یا آج بھی ہے؟ بس جھگڑا آج ختم کر لیتے ہیں نا جی. قرآن پاک سامنے پڑا ہے, کسی کو کال کر لینا, کل کا کون انتظار کرے. میں غلط کہتا ہوں تو میرا قتل آج اسی وقت معاف ہے, اور اگر سچ کہتا ہوں تو آؤ آیت میں دکھاتا ہوں, جواب دو. یہ آیت منسوخ الحکم ہے, اس آیت کا حکم آج بھی ہے, یہ آیت پیغام آج بھی دے رہی ہے. تکلیف تجھے ہوتی ہے, دل مدینے والے کا دکھتا ہے, تو ثابت یہ ہوا کہ تیرا تعلق نبی کے دل کے ساتھ ہے. میں نے کچھ کہنا ہے جس کے لیے میں آپ کو لے کے آیا ہوں. کوئی دیوانہ تو بیٹھا ہوگا نا, کوئی تو سرکار کا نوکر بیٹھا ہوگا نا. ذرا دل سے میری اس جملے کو سنیے گا کھچی صاحب, صرف آپ اس کو ادب کے سانچے میں ڈالیے گا. جو میں کہہ رہا ہوں, واللہ بخدا اے سیدہ زہرا تیری چادر عصمت کی قسم, تیرے بابا کے حضور جو کہہ رہا ہوں, میری اوقات کوئی نہیں ہے, یہ آپ کی وجہ سے اللہ نے کرم کیا تو میں کہہ رہا ہوں. حضور آپ کا تعلق نبی کے دل سے ہے نا جڑا ہوا, تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں اپنی اوقات دیکھو گھر کے آئینے میں یا من کے آئینے میں, اور جواب دے کہ تو ہے کیا, لیکن رہتا ہے مصطفیٰ کے دل میں. سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی, غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے, غلامی ہے رسول
रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी है रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी है रसूल में मौत भी कबूल है, रिसालत। ये मेरी माएँ, ये मेरी बहनें, ये मेरी बेटियां, ये मेरे भाई, ये मेरे बेटे, ये मेरे बुजुर्ग जितने भी तशरीफ फरमा है, ये आयत क़यामत तक पैगाम देती है, अपने नसीबों पे नाज करो। नहीं, मजा नहीं आया आपकी सुभान अल्लाह का। मैंने क्या सुनाना है आपको जी। अपने नसीबों पे नाज करो। खिची साहब, गुलाम रसूल साहब, पीर अहमद हसन साहब, हाजी अलादाद साहब और चौधरी मोहम्मद यूनुस साहब, या आप जितने भी हम बैठे हैं नबी के नौकर, नसीबों पे नाज करो। हम वो हैं जो नबी के दिल में बसते हैं, जिनको नबी ने अपने दिल में जगह दी हुई है। और सुनो, आज की इस महफिल नात के अजीम इज्तिमा में मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जो नबी के मन में रहता है वो दोज़ख में नहीं रह सकता है। अब आगे चलें, अपनी मंजिल की तरफ चलें। सर वो उठकर जाते तो नबी अलैहिस्सलाम के दिल को चोट लगती कि ये कितने नालायक लोग हैं, मेरी महफिल छोड़ के जा रहे हैं और साथ में दूसरों को भी ले जा रहे हैं। ये बेचारे अभी जानते नहीं, ये अभी जानते नहीं हैं कि इस महफिल की अहमियत क्या है, इस महफिल का मर्तबा और मकाम क्या है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बोल हैं दो, इन दो बोलों का मर्तबा क्या है वो नहीं जानते, ये इसलिए तो उठ के जा रहे हैं। तो सरकार के आंसू ढलकने लगे तो अल्लाह ताला ने उस पूरी कैफियत का जितना भी मंजरनामा था, मंजर कशी करके कुरान पाक का हिस्सा बना दिया। अब जरा गौर कीजिए, नाजिल वहां से होता है, बातें यहां की होती हैं। नहीं समझा, नहीं मैं नहीं समझा नहीं सका। नाजिल वहां से होता है ना, लेकिन बातें यहां की होती। ये बैठे यहां हैं और वहां से कुरान नाजिल हो रहा है, जिब्राइल लेके आ रहे इतने तुझको एहतशाम के साथ, जिब्राइल लेके आ रहे, हाथ जोड़ के सुना रहे, फ़इन्नका बिअयुनिना, ऐ महबूब तेरे हुस्नो जमाल की कसम, तेरे रुखे ज़ेबा की कसम, रब कहता है मैंने जिस दिन से तुझे बनाया है, फ़इन्नका बिअयुनिना, एक तू ही तो है जो मेरी आंखों के सामने रहता है। हुजूर क्या उलमा मुझे इजाजत दे दें कि मैं ये कह दूं कि महबूब तेरे सिवा किसी गैर को देखा हो तो मैं खुदा नहीं। तेरे सिफाइन्नका बिअयुनिना, तेरे सिवा किसी को देखा ही नहीं। और एक और जगह पर थोड़ा सीगा चेंज होता है, अर्ज कर दूं जी, सीगा चेंज होता है वहां पे अल्लज़ी यराका, अल्लज़ी यराका। अब ये मेरा क्लासरूम नहीं है, फिर उलमा की मौजूदगी में मुझ जैसा आदमी अगर ग्रामर पे बात करे तो मेरी औकात सामने आ जाएगी, फिर मैं जितना रट्टा लगा के आया हूं वो फिर सारा धरे का धरा रह जाएगा। यराका बनाइए अल्लज़ी, इसका मुशारुन इलाही अल्लाह ताला की जात, वो ही तो है। सुभान अल्लज़ी, पाक जात वो ही तो है। हुवल्लज़ी, वो ही तो है। यहां पे है अल्लज़ी नहीं, सारे नहीं, पीछे मुझे दो चार चेहरे कुछ नजर आ रहे हैं उनसे। अल्लज़ी वो ही तो है। अब मैं अगला जुमला कहूंगा तो सिर्फ आले मोहब्बत जो है वो तड़पेंगे, बाकी शायद जो इल्मी मकाम रखते हैं उनके लिए मेरा जुमला कोई अहमियत नहीं रखेगा, लेकिन ये कुरान पाक की बात है। अल्लाह कहता है अल्लज़ी वो ही तो है, ए कुरान तू जा जा के जमाने में मेरा तज़किरा करना और मुझे इस तरह इंट्रोड्यूस करवाना, मुतारफ करवाना कि अल्लज़ी वो ही तो है यराका, जो तुझे ही तकता रहता है।
تو بھئی زہرا کا بابا ہے نا، اس کے چہرے کے اندر کچھ عذابیت تو ہے نا، کہ خدا بھی جس کو تکتا رہتا ہے، خدا بھی جس کو دیکھتا رہتا ہے، ہی نہ تقوم، وہ جب بھی کھڑا ہوتا ہے۔ پھر وہ باتیں پھر آگے چلی جائیں گی، پھر نبی علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر بات شروع ہو جائے گی، بات لمبی ہو جائے گی۔ لوٹ کے آئیے مدینے میں، اس محفل کے اندر لوگ اٹھ کے جاتے، سرکار کے آنسو ڈھلکتے۔ اب اللہ تعالیٰ اس بزم کا جتنا بھی وہ منظر نامہ ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ وہ جا رہے ہوتے نا تو حضرت بلال ان کو آواز دیتے، محفل رسول چھوڑ کر جانے والوں کو پیچھے سے آواز دینا، یہ حضرت بلال کی سنت ہے۔ یہ صحابہ کا طرز عمل ہے۔ وہ جو اٹھ کے جا رہے ہوتے تھے ان کو وہ آواز دیتے، جا بو رہے ہیں، آواز نبی کا دیوانہ دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو ذکر کر رہا ہے کہ یہ ہوتا کس طرح ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو، آ جاؤ، اب سنیے گا، اب میں نے صرف یہ آیات ہی پڑھنی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، بس یہ آپ کی دعا ہے نا، یہ سرکار کے ذکر کی برکت ہے کہ تقریباً 75% میرا پین رک گیا ہے، مجھے درد سے افاقہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہوگا، اس لیے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درد کیا، سب کچھ جو کچھ بھی کرم ہوتا ہے وہ سرکار کا صدقہ ہی ہوتا ہے۔ غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ان سے تعالو، آ جاؤ، سمجھ میں آ رہی ہے صحیح بات؟ آ جاؤ۔ جب بھی کوئی کسی کو بلاتا ہے، کچی صاحب بلائیں، حسین احمد مدنی بلائیں، چوہدری یونس صاحب بلائیں، پیر صاحب بلائیں، الحاج الہداد خان صاحب بلائیں، دیگر علماء ذی وقار جو میرے سر کے تاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگیاں دراز دے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ جماعت اہل سنت پہ قائم رکھے۔ یہ جتنے بھی جب بلاتے ہیں تو ہر بلانے والے کا کوئی مقصد تو ہوتا ہے، درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہر بلانے والے کا کوئی مقصد تو ہوتا ہے، اور ہر آنے والا پوچھتا تو ہے آؤں تو کس لیے؟ بلانے والا بھی کسی لیے بلا رہا ہوتا ہے، آنے والا بھی کسی لیے آتا ہے۔ تو اب قرآن سنیے، تعالو، آ جاؤ، وہ ٹھہر گئے، آنے کو تیار ہیں، کس لیے؟ الا ما انزل اللہ،
तालो इला मा अंज़ल अल्लाह, आ जाओ उसकी तरफ जिसे अल्लाह ने नाजिल किया है, यानी कुरान की तरफ आ जाओ। अब सुनिएगा, मैंने अब इधर उधर नहीं जाना, मैंने डायरेक्ट बात करनी है ताकि बात आयात कुरानी की समझ में आ जाए। तालो, आ जाओ, इला मा अंज़ल अल्लाह, उसकी तरफ जिसे अल्लाह ने नाजिल किया है, यानी कुरान पाक की तरफ। हुजूर, जब कुरान की तरफ बुला लिया गया तो बात तो खत्म हो गई। तो किसी को मामला चल रहा है, कोई उलझन है, मैं उस फैमिली के बड़े के पास चला जाऊं, मामला तय हो जाएं, बड़ा मुझे माफ कर दे या मेरे साथ कंप्रोमाइज कर ले, तो अब किसी और को गुंजाइश तो नहीं है एतराज करने की? बोलिए ना, नहीं समझा नहीं पाया। ऐसा है भाई, बड़े ने फैसला कर दिया है, अब छोटे कहते हैं यार देखिए जैसा भी है हमारे बड़े ने फैसला कर। अभी ये कुछ दिनों के बाद आपने कहना है, अभी कुछ दिनों के बाद आपने कहना है जी अब जी तो नहीं मानता लेकिन बाबे सही फैसला कर छोड़े। अब वो नून वाले कहेंगे, वो पीपी वाले कहेंगे, वो काफ वाले कहेंगे, वो पीटीआई वाले आएंगे, वो दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, बाबे का फैसला हटा लो। लेकिन शुक्र करो कि जिन खानदानों में बाबे हैं वो बड़े नसीब वाले हैं, जिनका कोई बड़ा है ना फैसला करने वाला, वो बड़े नसीब वाले हैं। और जिनका कोई बड़ा नहीं है फैसला करने वाला, उनके नसीबों में धक्के ही होते हैं। लिहाजा हर कौम या हर इलाके का कोई ना कोई बड़ा होना चाहिए, अमीर काफिला, अमीर घर, मतलब फैमिली का कोई ना कोई बड़ा जो है वो होना चाहिए। तो खैर, मैं अर्ज कर रहा था, जब बड़े की बात आ जाए फिर बाकी तो सब सानवी हैसियत रखते हैं। जब कुरान की तरफ बुला लिया गया तो मामला तो खत्म हो गया। लेकिन अब देख बुलाने वाला बुला किस तरह रहा है। ऐ बिलाल तेरी अजमतों को सलाम। मैं रोता हूं अक्सर, पीर साहब किबला, आप जितने मुअज़्ज़िज़ीन तशरीफ फरमा हैं, आप भी सारे मेरे लिए मेरे मुअज़्ज़िज़ बैठे हैं, हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा। मेरे अपने मन की एक बात है, मेरे ही स्टेज पर, जमात आले सुन्नत के स्टेज पर, महफिल नात में या दीगर महफिल के अंदर उलमा या फिर नात खान हजरात या जितने भी हैं, वो आज भी हजरत बिलाल को बार बार कहेंगे तो हबशी कहेंगे, हबशी कहेंगे। छोटी छोटी आंखें, मोटे मोटे होंठ, रुखसार ऐसे, फला ऐसा, फला ऐसा। ये बिलाल ने इतना कुछ दे दिया ज़हरा के बाबा के नाम पर, वो आज भी हबशी है। तो मैं अपने मिजाज की बात, फतवा नहीं दे रहा हूं, लेकिन मेरा दिल दुखता है। मैं बैठा होता हूं अगर किसी ऐसी जगह, किसी प्रोग्राम पे जहां स्पीकर की आवाज मेरे तक जा रही होती है, तो मेरे साथी जानते हैं मैं अक्सर रो पड़ता हूं कि ये इस तरह मुनासिब नहीं है। वैसे कहें तो ठीक है, उनकी कौमियत है, उनकी कास्ट है, उनका इलाका है, इसमें एतराज कोई नहीं है, हकीकत तो जरूर है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं वल्लाह बाखुदा कि सरकार की गली के कुत्ते को भी कुत्ता कहना मैं मुनासिब नहीं समझता। तू नालैन नालैन क्यों कहता फिरता है, जूता क्यों नहीं कह देते? सब नहीं समझा नहीं सका मैं, ये नालैन नालैन क्यों तज़किरा करता फिरता है? क्या इसकी जरूरत थी कि उसका नाम इतने एहतराम से लेता है? तो हजरत बिलाल को एक शर्फ हासिल है, इस पर बात फिर कभी करूंगा। एक शर्फ हासिल है हसनैन की तरफ से। हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला, नबी पाक के विसाल के बाद हजरत बिलाल को देखकर हसनैन करीमैन कहा करते थे, हमारा नाना आ गया, हमारा नाना आ गया। जिनको हसनैन करीमैन इतनी इज्जत दे, तू आज तक उनको इस तरह कहता फिर, ये तेरी मर्जी की बात है, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। तो देखिए ना कि बुलाया इलामान सल्लल्लाहु, कुरान की तरफ, ये मैं अभी दिखाने को तैयार हूं। 5वें पारे के अंदर बुलाया गया कि आ जाओ, ना जाओ ये महफिल छोड़कर आ जाओ। किधर आए? इलामान सल्लल्लाहु, कुरान की तरफ, व इलर रसूल, और रसूल की तरफ। नहीं समझा सका। हजरत ने, सहाबा ने सिर्फ कुरान की तरफ नहीं बुलाया, बल्कि कहा कुरान की तरफ आओ और रसूल की तरफ आओ। सिर्फ कुरान की बात सहाबा नहीं करते,
सहाबा रसूल की बात भी करते हैं और कुरान और रसूल को लाजिम व मलजूम करके कयामत तक के लिए सहाबा अपना अकीदा बयान करते हैं कि दुनिया वालों कुरान को सीने से लगाओ और ज़हरा के बाबा की नौकरी करो। कुरान उस वक्त तक समझ में नहीं आ सकता जब तक मोहम्मद के नौकर नहीं बनोगे। अब मुश्किल है, अब मैं सिर्फ जो मेरी उलमा बिरादरी के और पढ़े लिखे अब सिर्फ उनसे बात है। अब अल्लाह ताला कहते हैं बुला तो लिया गया कुरान की तरफ और रसूल की तरफ, दो जातें हैं ना जी, कुरान और रसूल, दो की तरफ बुलाया गया। अब अल्लाह कहता है नबी को रअयतल मुनाफिकीना, ऐ महबूब देखा, अब तर्जमा करने वाले करते हैं देखा तूने, हम सुन्नी लोग हैं, हम तू तकार वाली बात नबी से नहीं कर सकते, हम कहते हैं रायतल मुनाफिकीना, देखा आपने, देखा तूने नहीं, देखा आपने, ऐ महबूब आपने देखा मुनाफिकों को, यसुद्दूना अनका, उलमा अगर तशरीफ फरमाए, अनका बुलाया दो की तरफ गया था, अनका में काफ वाहिद है खिताब के लिए, मुखातिब के लिए, अनका देखा अपने मुनाफिकों को कि वो तेरी तरफ पुष्ट करके चले गए, तेरी तरफ, दो की तरफ बुलाया था तो दोनों की तरफ पुष्ट होती तो इबारत होती अनकुमा, तुम दोनों की तरफ कंड करके पुष्ट करके मुनाफिक चले गए। कहा नहीं, आए दो की तरफ थे लेकिन एक को तो उन्होंने सीने से लगा लिया और यसुद्दूना अनका, ऐ महबूब तेरी तरफ पोस्ट करके वो चले गए। साबित हुआ कुरान को उन्होंने नहीं छोड़ा, कुरान तो वो आज भी बड़ा अच्छा पढ़ लेते हैं। हुजूर बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है। हुजूर वाला गौर कीजिएगा कि वो कुरान तो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो नात नहीं पढ़ते, और यही मुनाफिक की निशानी नहीं समझानी। वो बज़्म कुरान तो सजा लेते हैं, वो नबी की बज़्म नहीं सजाते, वो बज़्म रसूल नहीं सजाते, वो सरकार की मिदहत। हालांकि कुरान जब पढ़ते हैं तो ये भी तो नाते रसूल ही है ना, ये भी तो नाते रसूल है, जिक्र रसूल है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। अब ध्यान से सुनिएगा, का यसुद्दूना अन्का सुदूदा, है महबूब आपने देखा मुनाफिकों को, वो आपकी तरफ पुष्ट करके चले गए। महबूब आप रोते क्यों हैं? जाते हैं तो जाने दो इन बदबख्तों को। अब सुनिएगा खुदा के लिए, जिन तक मेरी बात कन्वे हो रही है, फकैफा इज़ा असाबतहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, जाने दे इनको, तुझे छोड़ के जा रहे हैं ना, कुरान तो है उनके पास, कुरान तो सीने से लगा के जा रहे हैं, लेकिन रब कहता है जाने दे इनको, एक दिन आएगा जब ये मुसीबतों में फंस जाएंगे। हाजी साहब उलमाए जी वक़ार, क्या मुझे इजाजत देंगे कि मैं कुरान पे हाथ रख कर ये हकीकत बयान करूं? वो गए तो कुरान तो उनके पास था, लेकिन अल्लाह कहता है ये फंस जाएंगे मुसीबत में। कुरान पास है फिर भी फंस जाएंगे, नहीं समझा? वे कुरान तो उनके सीनों में है फिर भी मुसीबत में फंस जाएंगे, कुरान तो उनके पास है फिर भी मुसीबत से बचा नहीं सकेगा। तो मैं दावा करता हूं जो मोहम्मद का नौकर नहीं बनता, कुरान भी उसे फायदा नहीं देता। मेरे हाथ में क्या है जी? बोले, जो मानते हैं बोले, बाकी नहीं तकलीफ करेंगे। आप पीछे तो मुझे पता नहीं, आगे आगे एक दो चेहरे मुझे परेशान नजर आते हैं। बहरहाल वो आए जो बैठे हैं, अब भुगतना तो होगा नहीं, मैंने गाली तो देनी नहीं है, हकायक तो मैंने अर्ज करनी। अब ध्यान से हुजूर देखिएगा, ये मेरे हाथ में क्या है? अब जो मानते हैं बोले, बाकी नहीं बोलेंगे, ऊंची आवाज से बोल दें, ये कुरान पाक है सही। मैंने दावा क्या किया? जो ज़हरा के बाबा के नौकर नहीं बनते, कुरान उनको फायदा नहीं देता। मैंने देखिए कुरान पाक खोला,
फर्स्ट पेज पर मैंने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके टोटल हैं 19 हरफ। कितने हैं? 19 हरफ। पर हरफ मुझे 10 नेकियां मिली। तो इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने पढ़ा तो किरामन कातिबीन ने मेरे नाम अमाल में 190 नेकियां लिख दी। कितनी नेकियां? ऊंची आवाज से बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हरफ हैं 19। मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, हरफ गिनो 19। हरफ गिनो 19। अब जरा गौर कीजिए, 5 तन के हरफ भी 19, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हरफ भी 19, दोज़ख के दरवाजे भी 19। ये इन 19 को मान ले, वो बंद हो जाएंगे। नहीं 19 बंद हो गए। 190 नेकियां लिख दी गई। फिर मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके टोटल लफ्ज हरफ बनते हैं 8। कितने हरफ बनते हैं? 8। कितने बनते हैं? ऊंची आवाज से बोलिए। 8 हरफ बनते हैं। हुजूर ये 8 हरफ बनते, 80 नेकियां मुझे मिल गई। 190 और 80, 270 नेकियां मुझे मिल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। 270 नेकियां मेरे नामा अमाल में लिखी गई। कुरान ने मुझे फायदा दिया ना। अगर सिख पढ़ ले ये तो फायदा मिलेगा, हिंदू पढ़ ले, ईसाई पढ़ ले, यहूदी पढ़ ले, नहीं मिलेगा फायदा। तो कुरान ने उनको फायदा क्यों नहीं दिया? सिर्फ मुझे फायदा देता है। चौधरी यूनुस साहब को, अलहाज मलिक अलदाद साहब को, किबला पीर साहब को, खिजर ताहिर अब्बास खिजर खिची साहब को, हम सबको, आप सबको फायदा देता है कुरान। 1 अरब पर 10 नेकियां बैठे बिठाए मैंने पढ़ा, आपने सुना। 270 नेकियां मुझे मिल गई। पर हेड 270 नेकियां आपको मिल गई, मेरी माओ बहनों बेटियों को भी मिल गई। कितना कोई तकसीम हो गया? फायदा दिया ना। अगर कोई हिंदू पढ़े तो फायदा मिलेगा, 1 लाख बार पढ़े फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि कुरान ये बताता है पहले नौकर बन मोहम्मद का, पहले खत्मे नबूवत मान ज़हरा के बाबा की, पहले उनकी रिसालत, उनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को तस्लीम कर। वो लाबेदान लगा दें तो आंख ठीक कर दें, वो लाबेदान लगा दें तो टूटी हुई पिंडली जोड़ दें, वो लाबेदान लगा दें तो जला हुआ जिस्म ठीक कर दें, वो लाबेदान लगा दें तो जहर उतार दें सिद्दीक़ अकबर का। सिद्दीक़ अकबर को मानता भी है, सिद्दीक़ अकबर के नाम पर बम भी ब्लास्ट करता है, उनके नाम पर लोगों को मारता भी है, उनके अकीदे को नहीं अपनाता। गारे सौर के अंदर मोहम्मद कुछ कर नहीं सकता, जहर क्यों उतार देता है? अब बात को हुजूर करीब लाऊं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना लाजिम है। तो कुरान उनके पास है, फिर भी कुरान कहता है फकैफ़ा इज़ा असाबतहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत। जाने दे महबूब इनको, जब मसाइब में घिर जाएंगे, जब दुखों की दलदल में फंस जाएंगे, जब हर दरवाजा इनके लिए बंद हो जाएगा, तो मैं रब होकर आज तुझसे वादा करता हूं, सुम्मा जाऊका, ये फिर आएंगे तेरे पास लौटकर। ये फिर आएंगे तेरे पास। अगर ये कुरान नहीं है तो मौलाना मेरा कत्ल मुआफ है। मैं फिर कहता हूं, मेरी 3 बेटियां 3 बेटे मेरे वारिस हैं, वो पर्चा नहीं कराएंगे।
मेरी रफीका हयात जिंदा हुई तो पर्चा नहीं कराएगी, मेरे भाई जिंदा है पर्चा नहीं कराएंगे, मेरे वरसा हैं वो कोई भी मैली आंख से आपको नहीं देखेगा। आओ यहाँ जितने भी हजारों की तादाद में बैठे हैं, कोई आपको मैली आंख से नहीं देखेगा। मैं झूठ कहता हूं मिंबर पे बैठकर तो मेरी जुबान काट दे, मेरा गला काट दे, कत्ल मुआफ है। और अगर सच कहता हूं तो रब कहता है जा रहे हैं तो तुम जाऊ का, इनको मैं अपने पास नहीं फिर लेके तेरे ही पास आऊंगा। अब मौलवी साहब से पूछिए जो कहते हैं जी कि गैरुल्लाह, जो कहते हैं कि गैरुल्लाह के पास नहीं जाना चाहिए, गैरुल्लाह के पास नहीं जाना चाहिए, ये पीर सिवाग लजपाल क्या है? पीर बारू क्या है? पीर सियाल लजपाल क्या है? एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, यही नारा फिर लगाएंगे आप, पीर सियाल लजपाल लजपाल का। लेकिन मुझे पता ये चल गया सिर्फ आगे आगे जो बैठे हैं यही पीरों को मानते हैं, पीछे शायद वहां भी बैठे हुए हैं सारे। जी अब लगाएं जी। वाह वाह। कहते हैं जी गैरुल्लाह के पास नहीं जाना। ये हजवेर का दाता क्या है? दाता तो सिर्फ अल्लाह है। ये अजमेर के ख्वाजा क्या हैं? ये पाक पतन के बाबा कौन हैं? कोट मिठन के ख्वाजा कौन हैं? बगदाद शरीफ के मुर्शिद कौन हैं? मिना वाले कौन होते हैं? करबला वाले कौन होते हैं? नजफ वाले? ये अल्लामा इकबाल से पूछना, वो कहता है खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ। हुजूर वाला गौर से मेरी बात को सुनिएगा, जो बात मैं कहने चला हूं ध्यान से सुन। गैरुल्लाह के पास नहीं जाना चाहिए। ये कुरान पाक दरमियान में रखते हैं मौलवी, आज तू भी और मैं भी दोनों हाथ रखते हैं, आज फैसला करते हैं। अलहाज अलदाद साहब ने जितनी बड़ी महफिल सजाई है, शायद इस इलाके में इतनी महफिल बड़ी ना सजे। आज फैसला करते हैं कि गैरुल्लाह के पास जाना नाजायज, हराम, शिरक, बिदअत, कुफर, जलालत, गुमराही है। दुरुस्त है? तो मिस्र में कहत पड़ा, 7 बरस पहले अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने के अंदर बैठकर बता दिया कि कहत आने वाला है। मौलवी नबी जानता कुछ नहीं बता देता है। बड़ी मजे वाली बात है ना जी, जानता कुछ नहीं बता देता है। अब नबी ने बता दिया तो अल्लाह कुरान में कहता ना कि ये तो जानता कुछ नहीं, दावे क्यों करता है? अल्लाह ने नबी के इल्म को, नबी के बयान को एक्सेप्ट करके कयामत तक के लिए बता दिया कि ए नबी मैं तुझे इख्तियार दे के भेज रहा हूं, तू 7 साल पहले बता तेरी मर्जी, 100 साल पहले बता तेरी मर्जी, और मदीने जाना। साहबी सवाल करता है कयामत कब आएगी? कयामत कब आएगी? बजाय इसके कि नबी पाक बताते कि कब आएगी, नबी पाक ने फौरन कहा माजा आदत लहा, कब आएगी छोड़, ये बता तूने तैयारी क्या की है। उन्होंने कहा लाश है, कुछ भी नहीं है। पूछने वाला सहाबी है। बिस्तर कांधे पे अमल करो, अमल करो, अमल करो, अमल करो। 40 दिन का चिल्ला हमारे साथ लगा लो, आओ ना अमीर साहब के पास बैठकर दीन की बातें करते हैं। अमल अपना सही कर लो, अमल सही कर लो। वो सहाबी है और कहता है लाश है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। क्या सहाबी बेनमाज था? क्या सहाबी जो था वो रोजा नहीं रखता था, वुजू नहीं करता था, मिसवाक नहीं करता था? क्या सहाबी जो था वो जिहाद नहीं करता था? ये सब कुछ करने के बावजूद वो कहता है लाश है, या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं है मेरे पास।
کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. لیکن آگے کہتا ہے الا، لا کے بعد الا حروف استثنائیہ میں سے ہے جو اپنے ما قبل کو ما بعد سے جدا کرتا ہے. کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے الا مگر انی احب اللہ ورسولہ، اور کچھ نہیں میرے پاس، یا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یا اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں اونچی آواز سے بولیے. مجھے علامہ اقبال سے بھی اختلاف ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اگر تو انہوں نے عقیدے کے بعد بات کی ہے کہ پھر عمل کی ضرورت ہے، یہ درست ہے. اگر ڈائریکٹ وہ کہتے ہیں کہ صرف عمل کی ضرورت ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں غلط ہے. پہلے عقیدہ ہوگا پھر عمل ہوگا تو پھر جنت اور دوزخ کی بات ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال نے غلط نہیں کہا. انہوں نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، اور یہ جنت جو ہے یہ صرف اسی کے لیے عمل سے بنے گی نا جس کا عقیدہ صحیح ہوگا. تو آپ نے عقیدے کے بعد کی بات کی ہے تو وہ صرف وہ عمل کا ڈھنڈورا نہیں پیٹ رہا ہے بلکہ عقیدے کی درستگی کو وہ پہلے بیان کرتے ہیں. تو بات لمبی ہو جائے گی، میں اپنی بات کو قریب لاؤں. تو وہ مصر کے اندر، ہاں نبی پاک کی خدمت میں انہوں نے عرض کی کہ حضور میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. سنیں گے یہ بس کون؟ آپ مزے سے سنتے رہے، میں تو صبح تک سناتا رہوں گا. پھر نعت خانوں، پھر باقی مہمان جو ہیں انہوں نے آپ کو اتنی بددعائیں دینی ہے نا کہ آپ کو پھر چھٹی کا دودھ یاد آ جائے. میرا کیا ہے، میں تو چونکہ پین رک چکا ہے، تکلیف مجھے ختم ہو گئی ہے، اب مجھے تو مزہ آ رہا ہے، میں تو بات کرتا رہوں گا. اچھا 2-4 منٹ میں اپنی بات کو قریب لاتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں صرف ایک ہی چیز اپنے پاس رکھتا ہوں، میرے من کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. صرف اللہ کی چاہیے نا، غیر اللہ کی محبت من میں کیوں رکھ لی؟ میں نوکر صحابہ دا یا تو نوکر صحابہ دا؟ صرف اللہ نہیں، رسول بھی ساتھ. تو نبی پاک نے مسکراتے ہوئے کیا کہہ دیا؟ خضر صاحب، کھچی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ اسٹیج قریہ قریہ بستی بستی زہرا کے بابا اور سیدہ زہرا کے گن گاتے ہیں. ہم سادات کے گھرانے کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے مقروض ہیں. میں اسٹیجوں پہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. ہم مقروض ہیں، ہم شاید آپ کو اس دنیا میں کچھ نہیں دے سکتے، لیکن قیامت والے دن اپنی ماں کی چادر کا کونا پکڑ کے ضرور ان لوگوں کی بات کریں گے جو اس پرفتن دور کے اندر بھی سیدہ زہرا کے گن گاتے ہیں، اور جن کے ہم شاہد ہیں، ہم گواہ بن کر اس دن عرض کریں گے ان کے بارے میں بھی جو سیدہ کا نام آتے ہی جن کی پلکیں بھیگ جاتی ہیں. جو سادات سے آج پیار کرتے ہیں تو صرف سیدہ زہرا کا صدقہ پیار کرتے ہیں. اب غور سے جب کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہے. نبی پاک نے پتہ کیا کہا؟ بات ہی ختم کر دی. آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر گھبراتا کس لیے؟ انت مع من احببتا، تو جس سے پیار کرتا ہے پھر قیامت والے دن وہ تیرے ساتھ ہوگا. تو اللہ سے پیار کرتا ہے تو وہ تیرے ساتھ، رسول سے پیار کرتا ہے تو وہ تیرے ساتھ. جس کے ساتھ رسول ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو حضرت انس کہتے ہیں اس دن ہمیں اتنی خوشی ہوئی، کاش میں یہ حدیث پاک آج پڑھ لیتا تو صرف اسی پہ بات کرتا، زیادہ نہیں تو 29 مرتبہ تو دورہ حدیث پر آ چکا ہوں، اس حدیث پر میں لیکچر دے چکا ہوں. میں اسی پہ ہی کلام کرتا رہتا تو 8 گھنٹے گزر جاتے. حضور والا غور کیجئے نا، کہا تو جس سے پیار کرتا ہے وہ تیرے ساتھ ہوگا. تو نبی سے پیار کرنے والے کتنے ہیں؟ ہم یہاں بیٹھنے والے 100 200 1000 2000 ہم نبی سے پیار کرتے ہیں. 1433 برس گزر گئے، نبی سے پیار کرنے والوں کی فہرست پڑھو، اور صرف انسان نہیں، درخت بھی نبی سے پیار کرتے ہیں. اور وہ بھی نبی سے درخت پیار کرتا ہے جس کا تنا نہ جڑ، وہ کھجور کا تنا
نہ جڑ نہ سر کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی نبی سے پیار کرتا ہے، جانور بھی نبی، یعنی اس کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو نبی سے پیار نہ کرتا ہو۔ تو نبی کہتا ہے جو پیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، تو نبی قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جو نبی سے پیار کرتا ہے۔ تو پیار کرنے والے تو کھربوں کی تعداد میں ہوں گے اور نبی ایک ہے، وہ کھربوں کی تعداد میں ہر کسی کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کے مطابق اگر ہر کسی کے ساتھ ہوگا تو پھر حاضر و ناظر اور کیا ہوتا ہے؟ ہائے ہائے اللہ۔ اچھا، ہم بیان کرتے ہوئے تھوڑا سا لفظوں کا ہو جاتا ہے جی، ناراض نہیں ہوں گے، علماء کرام میں ہاتھ باندھ رہا ہوں۔ قیامت والے دن نبی پاک نے کہا مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا، وہاں نہ ملوں تو پلسرات پہ آ جانا، وہاں نہ ملوں تو میزان پہ آ جانا۔ یہ کیا ہو گیا؟ سن لیجئے میری بات، سن لیجئے۔ آنا میدان حشر کے اندر مجھے ملنا ہو تو حوض کوثر پہ آ جانا، وہاں نہ ملوں تو میزان پہ آ جانا، وہاں نہ ملوں تو پلسرات پہ آ جانا۔ میں کہتا ہوں یہ کیا ہو گیا؟ حدیث تو پڑھ۔ حضور کہتے ہیں مجھے ملنا ہے حوض کوثر پہ، میزان پہ، پلسرات پہ آ جانا، وہاں آئے گا تو وہاں ملوں گا، وہاں آئے گا تو وہاں ملوں گا، وہاں آئے گا تو وہاں۔ نہیں سمجھا یہ بات ہے، یہ بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ درمیان میں کیا ٹوٹا؟ وہاں نہ ملوں تو وہاں، وہاں نہ ملوں تو وہاں، وہاں یہ نہیں کہا وہاں آؤ ملوں گا، وہاں آؤ ملوں گا، وہاں آؤ ملوں گا۔ ثابت یہ ہوا کہ میدان حشر کے اندر بھی میرا نبی سنیوں کی لاج رکھے گا اور تینوں جگہ پہ حاضر ہو کر تمہارے منہ کو سٹاپ کر دے گا کہ دیکھو رسول وہ ہوتا ہے، یہاں آؤ تو یہاں بھی ہے، وہاں آؤ تو وہاں بھی ہے، پلسرات پہ آؤ تو وہاں بھی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا صاحب، بس ایک مزاج پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، غلام رسول صاحب یہ بچہ تھا جب میرے پاس ہی رہا، اب دورہ حدیث کی تکمیل کر چکا ہے۔ اسی طرح میرا خیال ہے کہ اس کی زندگی میں ڈھیر سارے اسباق ہوں گے جو ہم نے گاڑی میں بیٹھ کے پڑھے ہوں گے، راستے میں پڑھے ہوں گے، یا کسی اسٹیشن پہ بیٹھ کے پڑھے ہوں گے، سفر و حضر کے میرے ساتھ۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میرے میزبان کہتے ہیں کہ کچھ آپ تھوڑا مزے میں بات کریں گے۔ میں نے کہا بیٹا مجھے تو پتہ نہیں، جس طرح سرکار چاہیں گے۔ اب میں ایک مزے کی طرف جا رہا ہوں، لطف والی بات کی طرف۔ ویسے تو سرکار کا سارا ذکر ہی پر لطف ہے جو دلوں کی دنیا کے اندر ہلچل مچا دیتا ہے۔ حوض کوثر پہ جب جائیں گے دیوانے تو سرکار جام کوثر بھر کے پلائیں گے۔ میدان حشر کا دن ہوگا 50,000 سال کا، جو بھی ایک جام محمد کے ہاتھ سے لے کے پی لے گا 50,000 برس تک پھر اسے پیاس نہیں لگے گی۔ 50,000 برس تک پھر دوبارہ اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہاں پر میرا ایک سوال ہے، علماء تشریف فرما ہے، جس سوال کو میں نے ہی اٹھایا ہے اور میں نے ہی عرض کرنا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی 50,000 سال تک، تپش بھی ہوگی، سورج بھی آ جائے گا، پھر میرا خیال ہے محمد کے ہاتھ سے جام پینے والا سورج کی طرف دیکھ کے کہے گا آنا اور نیڑے آنا۔ نہیں سمجھا نہیں سکا میں جی، میرا خیال ہے میں بات اور آنا قریب اور آنا قریب۔ اور یہ جملہ پتہ ہے کس نے کہا تھا؟ تو نے میدان حشر میں جا کے کہنا ہے، اور میرا پیر کربلا میں کہہ گیا۔ جب دوپہر ڈھلنے لگی تھی تو سورج نے بھی کہا تھا کہ یا اللہ تیرے حسین کو میں بھی آزمانا چاہتا ہوں۔ کہا چل تو بھی زور لگا۔ سورج اپنی جگہ سے کچھ نیچے آیا، اس نے اپنا تمام ٹمپریچرز کا سسٹم جو تھا اس کو آن کر دیا، دھرتی کا سینہ جلنے لگا، جھاڑیاں جھلسنے لگی، پانی مٹکوں میں ابلنے لگا، مشکیزیں تپنے لگے، چمڑا ادھڑنے لگا، اور اس قدر پانی گرم ہو گیا کہ فرات کی اس کنارے والی مچھلیوں نے یہ کنارہ چھوڑ کے دوسری طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف والی مچھلیوں نے پوچھا خیر تو ہے؟
ادھر کیا کوئی انقلاب یا قیامت آ گئی ہے؟ تم ہماری طرف کیوں آ گئی ہو؟ تو مچھلیاں مچھلیوں سے کہتی ہیں لگتا ہے ادھر کسی عاشق کا امتحان ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے آپ نہیں سننا چاہتے، نہ سننا، آپ کو سنا دوں گا جی الہداد صاحب۔ لگتا ہے ادھر کسی عاشق کا امتحان ہو رہا ہے، اور امام حسین ٹبے پہ اس طرح بیٹھے ہوئے۔ میری عادت نہیں ہے، میں نے کبھی بھی محرم کے بعد کبھی بھی ٹچ نہیں کیا کربلا کو، لیکن آج محبت کی بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں۔ امام حسین اس طرح بیٹھے ہیں ٹبے پر، آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں، اور دیکھا نا جب سب کو جلنے لگا تو سورج کو دیکھ کے کہا امتحان میرا لینا ہے، ان کو کیوں جلاتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں سمجھ سکا، کوئی نہیں بیٹھا، میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی نہیں بیٹھا حسین کا نوکر۔ کوئی بیٹھا ہے تو سن، کدھر تھا اشارہ؟ ان کی طرف جنہوں نے پانی بند کیا تھا، جنہوں نے جواب بیٹے کے سینے میں نیزہ مار کے پاؤں رکھ کے توڑ دیا تھا، جنہوں نے بچے کے حلق میں تیر مارا تھا، ان کی طرف اشارہ کر کے سورج کو کہتا ہے مجھے آزمانا ہے۔ ان کو کیوں جلاتا ہے؟ ان کے بچوں کو کیوں اس طرح تڑپاتا ہے؟ نہیں، مجھے آزمانا ہے تو اور نیچے آ۔ کیا سناؤں میں آپ کو جی؟ اور نیچے آ، اور نیچے آ، اور نیچے آ، بالکل آ میرے دامن کے اندر، اور اپنی پوری حدت تماست کے ساتھ آ۔ آج آپ تجھے پتا چلے گا کہ تیرے اندر جلال زیادہ ہے یا حسین کے اندر کمال زیادہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی صحیح؟ چلو میری طرف سے یہ گفٹ سمجھ کے قبول کر لیجئے گا۔ اس کے اندر محمد کا دیوانہ جام کوثر پی کر سورج سے کہے گا اور نیچے آنا، مجھے پیاس، پھر 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی۔ اب اس پہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ تاثیر جو ہے کہ دوبارہ پیاس نہیں لگی، یہ تاثیر آب کوثر میں ہے یا دست محمد میں ہے؟ یہ تاثیر جو ہے کہ پھر پیاس نہیں لگنے دیتی، یہ ہے کس کے اندر؟ آب کوثر میں یہ تاثیر ہے، جنت کے پانی میں، یا پھر دست محمد کے اندر ہے؟ اس پر کتنے قرینے موجود ہیں۔ حضور وہ جو پانی روکا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، تاثیر نبی کے ہاتھ میں تھی یا ڈنڈے میں تھی؟ وہ جو پتھر سے چشمے 12 جاری کر دیے تھے ضرب لگا کے، تاثیر ڈنڈے میں تھی یا نبی کے ہاتھ میں تھی؟ اس پر کتنے قرینے موجود ہیں، لیکن یہاں پر صرف وہ ایک بات عرض کروں گا کہ پیے گا وہ بھی پیے گا، وہ بھی پیے گا، وہ بھی پیے گا، وہ بھی پیے گا، سارے پی پی کے جاتے رہے۔ تو ایک دیوانہ رو کے اس طرح عرض کرتا ہے کہ پی پی کے ٹر گئے سب میں خار ساقیا، پی پی کے ٹر گئے سب میں خار ساقیا، پی پی کے ٹر گئے سب میں خار ساقیا، آیا نہیں میرا نام، بڑی دیر ہو گئی، آیا نہیں میرا نام۔ اور صرف آخری شعر پھر آپ سے اجازت چاہوں کھچی صاحب آپ کے ذوق کے لیے۔ میں خارم کافی تک لینا ساکی دا،
میں خاران کافی تک لینائی ساقی دا میں خاران کافی تک لینائی ساقی دا ساغر دی ضرورت نہیں جے او اکھیاں نہ پھیرے تے ساغر دی ضرورت۔ اے محبوب جاتے ہیں تو جانے دے، ثم جاؤ کا یہ پھر لوٹ کے تیرے پاس ہی آئیں گے تیرے پاس، تو ان کی بگڑی بنے گی نہیں تو نہیں بنے گی۔ تو وہ ہیں جنہوں نے کل دھکے کھا کے آنا ہے، ہم تو پیدائشی پڑے ہی نبی کے در پہ ہوئے ہیں۔ دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور آج کی اس بزم خاص میں آنے والے تمام جتنے بھی افراد ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ اسے اولاد دے دے، اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ اسے شفائے کامل عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ جناب قبلہ الحاج الداد خان صاحب کہ کاروبار میں، ایمان میں، اخلاق میں، رزق میں عشق رسول، عشق اہل بیت اور عشق صحابہ اور عشق اولیاء کرام جو ان میں کے من میں ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب اور ان کے رفقا، ان کی اولاد، ان کی بہنیں بیٹیاں، جتنے بھی اس گھر کے افراد ہیں، سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اور آخر میں دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ تعالیٰ دہشت گردوں سے، دہشت گردی سے نجات دے۔ آج کی اس محفل کو پروٹیکشن دینے کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ یا دیگر ایجنسیز کے جتنے لوگ بھی سادہ کپڑوں میں موجود ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی یہاں حفاظت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی درجات عطا فرمائے۔ اور آخر میں قبلہ پیر صاحب اور آپ جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں، مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ حضور سلطان العارفین کے آستانے سے بھی یہاں پہ حاضر ہوئے کوئی ان کے اولاد میں سے، تو میں ان سب کی وساطت سے عرض گزار ہوں کہ یا اللہ اب سنیے گا، اور کوئی بخل سے کام نہیں لے گا، جس کا یہ ارادہ ہو، باقیوں کو میں کہتا نہیں ہوں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں تو وہ بھی سنیں اور آمین کہیں، جن کا ارادہ ہو۔ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب فرما دے۔ آمین۔